بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی جو سیریز چل رہی ہے اس حوالے سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کو کور کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سیریز سے سورۃ بقرہ کا جو ہم لیسن اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو بھرپور فائدہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس میں مددگار ہو، آمین۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 94 کو دیکھیے۔ قُلْ إِن كَانَتْ، تو سب سے پہلے نون ساکن کا جو حکم یہاں پہ آ رہا ہے وہ ہے اخفا۔ نون ساکن کے بعد کاف آ گئی ہے، آپ نے نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو چھپائیے ناک میں۔ قُلْ إِن كَانَتْ، إِن كَانَتْ واضح ہو گیا۔ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، اب پیچھے دار الآخرۃ، اس میں را کے اوپر حرکت ہے پیش کی، اور خا جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، اور پھر را کے اوپر دوبارہ سے حرکت ہے، تو یہاں پر آپ نے را کو دونوں جگہ پہ دار ال اور آخرۃ دونوں جگہ پہ را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا کیونکہ را کے اوپر پیش اور زبر کی حرکت موجود ہے، جبکہ خا آلریڈی ایک ایسا حرف ہے جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کو باریک نہیں رہنے دینا۔ عند اللہ، یہاں پہ دو خاص اصول ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد دال کا حرف کا آ جانا، آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو چھپائیے، اخفا کیجئے، کلیئر نہیں پڑھنا نون کی آواز کو۔ سیکنڈلی اللہ کے حرف سے پہلے والے حرف دال کے اوپر کوئی حرکت موجود ہے جو کہ زبر کی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اللہ کے حرف کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، واضح ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں تو خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس میں آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ خَالِصَةً، تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے، اور میم حروف ادغام یرملون میں سے ہے، تو آپ نے یہاں پہ ایسا ادغام کرنا ہے کہ جس میں غنہ شامل ہوگا۔ خالصۃ، تم آواز کو ناک میں لے کے جائیے۔ نیکسٹ من دون الناس، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد دال ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، چھپانا ہے۔ من دون الناس، کلیئر ہو گیا۔ ایک نون کو دوسرے نون کے ساتھ ملاتے ہوئے اچھے طریقے سے غنہ کیجئے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اب اس میں میم اور نون کو ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ اچھے طریقے سے کیجئے۔ اِن کنتم، دونوں جگہ پر اخفا کا اصول آئے گا، نون ساکن کے بعد کاف ہے اور پھر نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ رہا ہے، دونوں جگہ پر آپ نے نون کی آواز کو مخفی رکھنا ہے، چھپانا ہے۔ اِن کنتم صادقین، تو یہ آیہ مبارکہ کیسے پڑھی جائے گی؟ نون ساکن اور تنوین اور دیگر تمام اصولوں کو فالو کرتے ہوئے، تو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نیکسٹ آیت پہ چلیے جو کہ آیت نمبر 95 ہے، اور اس میں سب سے پہلے نون ساکن کے بعد یا کا حرف آ رہا ہے، اور یہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو آواز نکالنا، ساؤنڈ نکالنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ لام کو ڈائریکٹلی یا کے ساتھ ملانا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن، یاد رکھیے آواز ناک میں بھی جانی چاہیے، ادغام مع الغنہ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ملا دیا ہم نے لام کی آواز کو یا کی آواز کے ساتھ، اسی کو ادغام کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے تو ابداً بما،
تنوین کے بعد 2 زبر کے بعد با کا حرف آ رہا ہے. آپ نے تنوین کی آواز کی بجائے یہاں پر میم کی آواز کو نکالنا ہے. اور کیسے پڑھنا ہے؟ ابدا بما قدمت. اور اس کو اقلاب کا اصول کہا جاتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے ایک حکم ہے. ایدیہم. اب یہاں پہ آئی کی حرکت کو بڑا کلیئر رکھنا ہے. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایدیہم، ایسا نہیں پڑھنا. حمزہ یا زبر ای، یا لین ہے تو آپ نے اس کو بڑا کلیئر اور واضح پڑھنا ہے. آگے واللہ، اللہ کے حرف سے پہلے والے حرف واو کے اوپر حرکت ہے زبر کی. آپ نے اللہ کے حرف کو باریک نہیں پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا ہے. علیم بالظالمین. اگین تنوین 2 پیش کی اور اس کے بعد با کا حرف. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر تنوین کی آواز نہیں نکالی جائے گی. علیم ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، بلکہ میم کی ساؤنڈ نکالنی ہے اور اس کو اقلاب کہا جاتا ہے. اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، ایک حرف کی آواز سے دوسرے حرف کی آواز کو بدل دینا. تو یہاں پہ ہم نے تنوین کی آواز کو، یعنی نون کی جو ساؤنڈ آتی ہے میم 2 پیش من، اس کو میم کی ساؤنڈ میں بدل دیا. واللہ علیم بالظالمین. واضح ہو گیا؟ آیت نمبر 95 کی ایک بار تلاوت کرتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آیت نمبر 94 اور 95 آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. اگلے آنے والے سبق تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.